بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ریسرچ پیڈیا چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ جب آپ اپنا ریسرچ پروجیکٹ یا ریسرچ پیپر کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ایک دفعہ اس کی جو پروفیشنل وے میں ایڈیٹنگ اور پروف ریڈنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایرر لیس جب آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا جو ریسرچ پیپر یا پروجیکٹ جو ہے وہ ایرر لیس بنے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میکسیمم آپ اس کو جو ہے وہ اس کی کریکشن اور ایڈیٹنگ کس طرح سے کر سکتے ہو، اس کے لیے ایک پلگ ان ہوتا ہے یا ایڈ ان آپ اس کو کہہ سکتے ہو، وہ گرامرلی کا ایڈ ان ہے۔ اگر آپ گوگل پر جائیں گے تو گوگل پر جا کر آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، گوگل پہ جا کے گرامرلی ایڈ ان فارورڈ، یہ دیکھیں جی، یہ لکھ کر آپ سرچ کریں تو آپ کو گوگل پر اس کا جو لنک ہے وہ شو کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایم ایس آفس پلگ ان، اس کو آپ کلک کریں گے بیٹا، اور یہاں سے اس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ بیسیکلی اس میں جو بیسک فیچر ہوتے ہیں وہ فری ہوتے ہیں، آپ اس کو پرچیز بھی کر سکتے ہو، لیکن بیسک فیچر جو ہیں وہ انف ہوتے ہیں، جتنے مطلب ہمیں چاہیے۔ تو یہ پلگ ان ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو آپ انسٹال کر لیں تو یہ خود بخود فکس ہو جائے گا آپ کے مائکروسافٹ ورڈ پہ، ٹھیک ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنا ریسرچ پروجیکٹ کمپلیٹ کر لو، یعنی ایبسٹریکٹ بن چکا ہو، انٹروڈکشن بن چکا ہو، لٹریچر ریویو، میتھڈالوجی، انالیسس، کنکلوژن، ہر چیز کمپلیٹ ہو چکی ہو، تو اس کے بعد جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ ایڈیٹنگ اور پروف ریڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو غلطیاں ہیں وہ ریموو کی جا سکیں، اور آپ کے سپروائزر پہ یا آپ اگر پیپر کو پبلش کروانا چاہ رہے ہو تو جو ایڈیٹر ہے وہ ظاہر ہے پروف ریڈنگ کرتا ہے، تو بعض اوقات وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے آن دا گراؤنڈ کہ جی پروف ریڈنگ ٹھیک نہیں ہے، ڈاکومنٹ جو ہے وہ بہت ہی پور انگلش کے اندر لکھا گیا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ غلطیاں وغیرہ نہ ہوں۔ تو جب آپ گرامرلی کا ایڈ ان یا پلگ ان انسٹال کر لیں، انسٹال کرنے کے بعد آپ اپنا وہ ڈاکومنٹ اوپن کر لیں جس میں آپ جو ہے وہ ایڈیٹنگ یا پروف ریڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں یہاں سے اوپن کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ میرے پاس بھی یہ بیسک فیچر والا ہے، میں نے اس کو پرچیز نہیں کیا ہوا، لہٰذا میں پریمیم ایشوز کو ریزالو نہیں کر سکتا۔ اس کے کچھ پریمیم ایشوز شو کرے گا، کچھ بیسک ایشوز شو کرے گا۔ تو بیسک ایشوز انف ہوتے ہیں کہ آپ ان کی بیس پہ جو ہے وہ میکسیمم اس کی جو غلطیاں ہیں وہ ٹھیک کر سکو۔ نیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہونا چاہیے، آپ کو نیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ رہو گے تو ہی گرامرلی کام کرے گا۔ اگر آپ آف لائن جو ہے اس کو چلائیں گے تو یہ ورک نہیں کرے گا۔ تو کوشش یہ کیجئے گا کہ آپ نیٹ سے کنیکٹڈ ہوں، پھر آپ گرامرلی کو جو ہے وہ چلائیں گے تو یہ آپ کا جو پورا ڈاکومنٹ ہے اس کی غلطیاں آپ کے سامنے لے کر آئے گا، اور اس کو ٹھیک کرنے کے آپشنز بھی جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا۔ تو یہ تھوڑا سا اٹ از ورکنگ، جیسے ہی یہ بعض اوقات نیٹ سلو چل رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا یہ ٹائم لیتا ہے، تو میں تب تک تھوڑی سی ویڈیو اسکپ کرتا ہوں، اس کے بعد جیسے ہی یہ آن ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی یہ ورکنگ کنڈیشن میں آ گیا۔ اب یہ ہائی لائٹ کرتا جا رہا ہے۔ آپ سمپلی کیا کریں کہ آپ اس پہ لیفٹ کلک کریں، جب آپ ماؤس کا لیفٹ کلک کرتے ہیں بٹن تو یہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ گرین کلر میں آپشن ملتا ہے، تو آپ اس کے ذریعے جو ہے وہ ایزیلی وہ ورڈز جن میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہے، کسی میں کوئی آرٹیکل ایڈ ہونے والا ہے، جیسے یہ آپ پرائمری آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں کلک کرتا ہوں تو دی کوانٹیٹیو آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بہت سارے ورڈز ہوں گے جن کو یہ انڈر لائن کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے کریکشن کر لیں، اس کو ہم ایڈیٹنگ اور پروف ریڈنگ کہتے ہیں پروفیشنل لینگویج میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی آسانی سے آپ کی جو جو غلطیاں ہوں گی یہ آپ کو جو ہے وہ ایزیلی لوکیٹ کر کے دے گا، ٹھیک ہے۔ آپ ان غلطیوں کو ٹھیک کر لیں
اور ٹھیک کر کے پھر ہی اپنے سپروائزر کو ڈاکومنٹ شیئر کریں. ادروائز اگر اس طرح سے را فارم میں آپ فائل جو ہے وہ سینڈ کر دیتے ہیں اور غلطیاں ٹھیک نہیں کرتے تو پہلا آبجیکشن اسی وجہ سے آ جائے گا کہ ہم کیونکہ پاکستانی یا انڈینس جو ہیں ان میں میجورٹی پاکستانیوں میں بھی انڈینز میں بھی ہم لوگ کیونکہ بائی برتھ انگلش نہیں جانتے. ہم لوگ انگلش جو ہے وہ اسکولوں میں کالجز میں پڑھ کر تھوڑی بہت سیکھتے ہیں تو ہم نیٹو جو ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے ہم میں انگلش پہ وہ عبور تو نہیں ہوگا جو انگریزوں کو ہوتا ہے. تو اس سافٹ ویئر کی مدد سے ایزیلی آپ بہت ساری اپنی غلطیاں ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے جیسے ایک پیرا کریکٹ ہوتا جائے آپ آگے چلتے جائیں اور یہ اس کو ریکٹیفائی کرتا جائے گا, اور فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے ریڈر کے اوپر, ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے آپ کے سپروائزر پر, اور ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے جس بھی جرنل میں آپ پیپر پبلش ہونے بھیجتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ پروف ریڈ کر کے اپنے ڈاکومنٹ کو اس کے بعد آپ پھر اس کو سیو کر کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے سپروائزر کو, یا اگر آپ نے پیپر پبلش ہونے بھیجنا ہے تو پھر اپنے پبلشر کو سینڈ کر دیں. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ بتاتا ہے کہ جو بیسک ایشوز ہیں وہ 312 ہیں, جبکہ پریمیم ایشوز 321 ہیں. اس میں وہ تھوڑا سا سینٹینس اسٹرکچر وغیرہ اس کی کریکشنز ایڈ کر دیتا ہے. تو وہ بہرحال پریمیم سروس کیونکہ میں اویل نہیں کر رہا, وہ پیمنٹ کر کے اویل کرنی ہوتی ہے, تو وہ مزید غلطیاں جو ہیں ان کو ریکٹیفائی کر دیتا ہے. میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ پریمیم ایشوز کی سروس وہی لوگ اویل کریں جو اپنا پیپر کسی امپیکٹ فیکٹر جرنل میں بھیجنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اس صورت میں وہ لوگ جو ہیں وہ 0% ٹالرنس ریکوائر کرتے ہیں, جبکہ اگر آپ بی کیٹیگری یا وائی کیٹیگری جرنل میں اگر آپ پیپر پبلش کرنے بھیجنا چاہ رہے ہیں تو اٹ از نیسیسری ٹو کنسیڈر اونلی دا بیسک ایشوز. ٹھیک ہے, تو پریمیم ایشوز جب آپ امپیکٹ فیکٹر جرنل میں پبلش کروانے بھیج رہے ہیں. تو اسی طرح پورے اپنے ڈاکومنٹ میں جتنے بھی پیراگراف ہیں ان کی آپ جو ہے ایڈیٹنگ اور پروف ریڈنگ اس سافٹ ویئر کی مدد سے کر کے پھر فائنل ڈاکومنٹ جو ہے وہ اپنے سپروائزر کے ساتھ یا جرنل کے ساتھ شیئر کریں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس پروسیجر کی سمجھ آئی ہوگی. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. شکریہ.